اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 12، علوم قرآن۔ گزشتہ درس یہاں تک آ کے پہنچا تھا کہ مکی اور مدنی آیات کو پہچاننے کے کچھ راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اصحاب اور تابعین کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ دوسرا، خصوصیات مکی اور مدینے میں نازل ہونے والے سوروں کے الگ الگ خصوصیات ہیں، الگ الگ آہنگ ہیں۔ پہلے مکی سوروں کی ویژگی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ویژگی سورہ و آیات مکی، ویژگی سورہ و آیات مکی۔ اس میں ظاہر سی بات ہے جو آپ مکی سوروں میں دیکھیں گے خصوصیت اکثر مقامات پر اس کا برعکس مدنی میں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، یہ صورت، یہ جو ویژگی ہے، خصوصیت جو غالباً ہے، غالبی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 100% یہ خصوصیت جو ہے مکی میں پائی جائے یا مدنی میں پائی جائے جو خصوصیت بیان کی جا رہی ہے۔ غالباً ایسا ہی ہے کیا کہ مکی سورے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیجئے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ہے نا، چھوٹے چھوٹے، یا مثلا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ سورہ ہو گیا۔ تو چھوٹی چھوٹی آیتیں اور چھوٹے چھوٹے سورے ہیں۔ اس کے علاوہ مکے کی سورے میں چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لوگ، مومنین نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا عام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے، یا ایھا الناس، زیادہ تر خطاب یا ایھا الناس سے ہے۔ اور ابھی فقہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا فقہی مسائل پہ گفتگو نہیں ہو رہی، عام طور پہ عقائد کی، علم کلام کی باتوں پر گفتگو ہو رہی، توحید وغیرہ کو پیش کیا جا رہا ہے، اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے مکے کے سوروں میں اور آیات میں۔ اور باطل جو عقیدے ہیں مشرکوں کے، اس سے سختی سے پیش آیا جا رہا ہے۔ اس میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کیوں بت پرستی کی طرف جا رہے ہو، تم کیوں شرک کر رہے ہو، تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے روبرو ہونا پڑے گا۔ اس طریقے سے سختی سے برخورد کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حق کے مقابلے میں ڈٹنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے افراد سے تندی سے خطاب کیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ ایک نہ ایک دن بھگتنی پڑے گی اور تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طریقے کے مفاہیم کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صفت مکی سورہ کی یہ ہے کہ دینی جو ارزشائے دینی ہیں، مثلا جو دینی ویلیوز ہیں، اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اخلاقیات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، عقیدے کی سلامتی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، دشمنی کو ترک کرنے اور لجاجت یعنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں تم لجاجت اور ضدیت اور ہٹ دھرمی پہ آمادہ ہو؟ ذرا غور تو کرو کہ ہمارا پیغمبر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، احتمال پہ غور تو کرو۔ جب مدنی سورہ کی گفتگو آتی ہے تو اس میں غالباً یہ خصوصیات ہیں۔ مثلا مدنی سورہ طولانی ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیے سورہ کوثر ہے، سورہ توحید ہے، سورہ ضحیٰ ہے، یہ سب سورہ چھوٹے چھوٹے ہیں مکی سورہ۔ لیکن سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، ایسے سورہ جو ہے وہ مدنی سورہ جو ہے وہ لمبے لمبے ہیں، طولانی ہیں۔ اس میں چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں لوگ، ایمان لا چکے ہیں، لہذا زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے مدنی سوروں میں۔ احکام اور حقوق فردی اور اجتماعی بیان کیے گئے ہیں کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، شوہر کا حق کیا ہے، زوجہ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، اسلامی معاشرے کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، یعنی اجتماع اور فرد دونوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اور حقوق اور احکام پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور اہل کتاب سے، وہاں مشرکین سے مقابلے کی یا مقابلے کی گفتگو تھی مکی سورے میں، یہاں اہل کتاب سے مقابلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد لہن سور مدنی اور آیات مدنی بہت نرم ہے، ملائم ہے، ٹھیک ہے، سختی اور تندی جو وہاں تھی، عذاب سے ڈرانا اور مطلب ہمارے لفظوں میں ہڑکانے والا انداز وہ نہیں ہے، بہت نرمی سے باتیں کی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ سوروں کی جو ترتیب ہے جو روایات میں آئی ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے، بزرگوں نے اعتبار کیا ہے
اور زیادہ تر یہ روایات جو آئی جو سوروں کی ترتیب سمجھا رہی ہیں وہ جناب ابن عباس سے نقل ہوئی ہیں جو جناب امیر المومنین کے شاگرد تھے، مفسر قرآن تھے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نگارش قرآن پر۔ کتاب کے اعتبار سے درس نمبر 9، نگارش قرآن یعنی قرآن کا لکھا جانا، قرآن کو قلم بند کیا جانا۔ اس سلسلے میں نگارش قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ بہت اہم مرحلہ ہے تاریخ قرآن کریم کے نقطہ نگاہ سے، تاریخ قرآنی کے پوائنٹ آف ویو سے جب قرآنی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو بہت اہم مسئلہ تاریخ قرآن میں یہ پیش آتا ہے اور یہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ قرآن کب لکھا گیا اور کس طریقے سے لکھا گیا، اور اگر زمانے پیغمبر میں قرآن قلم بند کیا گیا تو کس طریقے سے قلم بند کیا گیا، کیسے محفوظ کیا گیا۔ نگارش قرآن، یہاں ایک ہیڈنگ ڈالی ہے حفظ و نگارش قرآن کی انہوں نے۔ تو قرآن جو ضبط ہوا، مضبوط یعنی کہیں مندرج ہوا، کہیں محفوظ کیا گیا، وہ کیسے؟ 2 طریقے تھے، یا تو اسے یاد کر کے یا اسے لکھ کر کے۔ 2 طریقے سے قرآن محفوظ کیا جاتا تھا، یا ذہنوں میں اسے یاد کر کے یا اوراق پر قلم بند کر کے۔ پہلے مرحلے میں حفظ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن مجید اگر حفظ کیا گیا تو اس کے بارے میں کچھ باتیں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ حفظ کے بارے میں جو گفتگو ہو جائے گی تب نگارش قرآن پہ جائیں گے۔ پہلا مرحلہ نمبر 1 الف، وہ کیا ہے؟ بخاطر سپاری آیات، بخاطر سپردن یعنی یاد کردن، حفظ کردن۔ پیغمبر اکرم نے حفظ قرآن کے سلسلے میں کچھ خاص توجہ اپنی مبذول فرمائی تھی، اور برابر اصحاب سے کہتے رہتے تھے کہ قرآن یاد کرو، قرآن حفظ کرو، حفظ قرآن کی طرف تشویق و ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ اور پیغمبر اکرم کے حکم کی بنیاد پر بہت سے اصحاب نے قرآن کو یا قرآن کی آیات کو حفظ کیا تھا۔ یہ افراد جو قرآن کو حفظ کرتے تھے ان کو شروع سے ہی حفاظ کہا جا رہا ہے، البتہ پہلے جماع القرآن بھی کہا جاتا تھا، لیکن حفاظ کا لفظ اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے۔ اور حفظ قرآن جو ہے اسی صدر اسلام سے جاری ہے، اور باقاعدہ الگ الگ جلسات ہوتے تھے قرآن کو سیکھنے کے، یاد کرانے کے، کیسے یاد کیا جائے، کیسے اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ امیر المومنین کا ہے۔ امیر المومنین حافظان زمان پیغمبر میں برجستہ ترین شخصیت، نمایاں ترین شخصیت تھے، خود بھی حافظ قرآن تھے اور ابن عباس جیسے شاگردوں کی تربیت بھی کر رہے تھے حفظ قرآن کے لیے، اور ان لوگوں کو قرآن کا حافظ بنا رہے تھے۔ تو زمان پیغمبر کے برجستہ ترین اور نمایاں ترین حافظوں میں امیر المومنین کے علاوہ جو 2-4 نام لیے جا سکتے ہیں، اس میں عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت اور ابو الدرداء جیسے حافظوں کا نام ذکر کیا جا سکتا ہے، اور بھی کچھ حافظوں کا ذکر صاحب کتاب نے بھی کیا ہے اور دوسرے بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ 2-3 نام بعنوان مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ قرطبی کا کہنا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں حفاظ قرآن کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں 70 سے زیادہ تھی حفاظ قرآن کی تعداد؟ کیونکہ 2 بڑی جنگیں ہوئیں جس میں کئی حفاظ مارے گئے، شہید ہوئے۔ ایک جنگ یمامہ اور ایک جنگ بیر معونہ۔ یہ جو 2 جنگیں ہوئیں، جنگ یمامہ اور جنگ بیر معونہ، ان 2 جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے جانے والے سپاہیوں میں کئی ایک حفاظ قرآن تھے۔ اس میں تعداد بعض کتابوں میں بیان کی جاتی ہے کہ 70 لوگ شہید کر دیے، 70 حفاظ کا شہید ہو جانا بہت بڑا سانحہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ فکر میں ہوئے کہ اب یہ اگر حافظ اس طریقے سے شہید کیے جائیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن کو لکھا جائے۔ یہ 70 اصحاب کی، حافظ قرآن اصحاب کی شہادتیں قرآن مجید کی نگارش کا، اس کی تحریر کا، اس کے قلم بند کیے جانے کا ایک بہت بڑا سبب ثابت ہوئی۔ تو یہ جو ہے کہ 70 افراد مارے گئے، شہید ہو گئے حافظان قرآن میں سے، یہ خود اس بات پر دلیل ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں 70 سے زیادہ حفاظ قرآن موجود تھے۔ خوب، اب عوامل کیا کیا تھے، انگیزے کیا کیا تھے؟
یعنی اسباب کیا ہیں، خواہشات کیا تھیں، کن خواہشات کی بنیاد پر، کن انگیزوں کی بنیاد پر، کن اسباب کی بنیاد پر قرآن کو حفظ کیا گیا. یہاں 5 انگیزے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ سب آپ کے لیے آسان ہے. ذرا سی توجہ سے ہر انسان ان اسباب کو اپنے ذہن میں خود بخود لا سکتا تھا اور لا سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم صاحب کتاب نے چونکہ تحریر کیا ہے لہٰذا اسی ترتیب سے آگے چل رہے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی مسلمانوں کے درمیان خاص اہمیت رہی ہے. اہمیت قرآن کے نقطہ نگاہ سے دیکھیے، آپ کو کوئی شعر بہت اچھا لگتا ہے نا، تو آپ کوشش کرتے ہیں اس شعر کو یاد کر لیں. کیوں یاد کر لیں؟ کیونکہ یہ شعر اچھا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہم نے کسی پرچے پر لکھا کہ پرچہ غائب ہو گیا، اڑ گیا، ہمیں نہیں ملا بعد میں، ابھی ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، ذہن میں رہے گا تو ہم جہاں بیٹھیں گے وہاں یہ شعر سنا لیں گے، بتا دیں گے. مثال کے طور پہ آج رضا سرسوی صاحب مرحوم کا انتقال ہو گیا، پروردگار ان کو جوار معصوم میں جگہ دے، شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے. اب ان کو میں نے یاد کرنا چاہا، مثلا لوگوں کے درمیان ان کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہا، تو فوراً میں نے بچپنے میں جو ان کا شعر یاد کیا تھا وہ سنا دیا. آج 30 سال بعد جو شعر میں نے 30 سال پہلے ان کا یاد کیا تھا وہ شعر سنایا اور لوگوں کے درمیان، اور میں ان کی طرف سے میسیج دیا کہ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، جن ہاتھوں سے باطل کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو. یہ شعر چونکہ یاد تھا، مجھے پسند تھا، تو میں نے دماغ میں دوڑا لیا. کاغذ پہ تو لکھا مگر کاغذ پتہ نہیں کس دنیا میں گیا، مجھے نہیں معلوم، مگر وہ شعر آج بھی میرے ذہن محفوظ ہے. اسی زمانے میں بچپنے میں 30-32 سال پہلے جب میں بہت چھوٹا تھا اس وقت میں نے شعر یاد کیا اور ممبر سے پڑھا. حقوق مار کے، اب دیکھیے یہ سارے اشعار وہ ہیں جو شاعر کو زندہ کرتے ہیں. حقوق مار کے دولت کو جوڑنے والے، عذاب جھیلے گا تو سب مزے اڑائیں گے، چھڑیں گے بات تیرے جائیداد کے جھگڑے، دلال اور پولیس تیرا مال کھائیں گے، زمین پیسہ مکانات سونا چاندی عزیز، بجز کفن تجھے کچھ بھی نہ دینے پائیں گے، نماز روزہ خمس اشک اور خاک شفا، اندھیری قبر میں یہ 5 کام آئیں گے. تو یہ جو رضا سرسوی صاحب نے اشعار کیسے، اور بھی بہت سے اشعار ہیں. بش جو ہے، جو جارج بش کا باپ تھا، اس نے جب کربلا پہ اور عراق پہ حملہ کرنے کی بات کی تو ان کا قطع، تو اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا، روضہ شبیر پر، یا اسی دوسرے بش نے، بیٹے نے، تو اس وقت کہا تھا روضہ شبیر پر اگر ایک بھی حملہ ہوا بش تجھے رشدی سے بھی بدتر سزا دی جائے گی. ایسے بہت سے بے شمار اشعار ہیں. تو یہ اشعار جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں محفوظ رہ گئے، اس نے رضا سرسوی صاحب کے اشعار کو جو ہے زندہ رکھا اور ان کی شخصیت کو زندہ رکھا، اور زندہ رہیں گے. سینہ بسینہ یہ چیزیں منتقل ہوتی چلی جائیں گی. تو پتہ چلا کہ انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو یاد کر لیتا ہے. تو اہمیت قرآن، جو چیز اہم ہوتی ہے اسے ذہن میں رکھتا ہے. اہمیت قرآن مسلمانوں نزدیک زیادہ تھی، لہذا مسلمان اس کو یاد کرتے تھے. فصاحت و بلاغت قرآن مجید کی ایسی تھی کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور لوگ قرآن کو یاد کرنا چاہتے تھے. اس زمانے میں جب فصیح و بلیغ اشعار یاد کرتے تھے اور نمونے کے طور پر کرتے تھے لوگ، تو اس سے بہتر چیز قرآن کی مل گئی تھی. تو بلغاء اور فصاح جو ہے قرآن کو اس وجہ سے بھی یاد کرتے تھے. اور حتیٰ دشمنان اسلام شب کے سناٹے میں آتے تھے، رسول اکرم کو دھیرے سے چپکے سے قرآن پڑھتے سنتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں، اور وجد میں آتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے. اس طریقے کے واقعات پیش آئے ہیں. اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں رہا، تفصیل نہیں بیان کر سکتا چونکہ آج کے درس کا وقت ختم ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کی تاکید تھی کہ قرآن مجید حفظ کیا جائے، اور تشویق و ترغیب کرتے تھے پیغمبر اکرم قرآن مجید حفظ کرنے کے سلسلے سے. اور پیغمبر اکرم نمبر 4 کیا، پیغمبر نہ صرف تشویق کرتے تھے بلکہ احترام بھی کرتے تھے حفاظ و قرآن کا. چنانچہ جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان میں پہلے ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی کہ جو لوگ آیات قرآن مجید کو حفظ کیے ہوئے تھے، اور جس کو زیادہ آیت یاد تھی اس کی پہلی نماز جنازہ پڑھائی. اسی طریقے سے چونکہ لکھنے کے افزار کم تھے، وسائل کم تھے، لہذا یاد کیا جاتا تھا. کیونکہ کاغذات نہیں ہیں، لوگ لکھنا بھی بہت کم جانتے تھے، لکھنے کے وسائل کم تھے، تو یاد کرتے تھے تاکہ قرآن اس طریقے سے محفوظ رہ جائے. واہ خداونا الحمدللہ رب العالمین.